اور آخر میں ملک معروف ثنا خان جناب محمد فہیم قادری صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار علیہ السلام کی چاہت بن کے تشریف لاتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عظیم ہستی کی بارگاہ میں خوبصورت انداز میں خراج تحسین پر ہدیہ تبریک اللہ پاک قبول فرمائے اور آپ کی اس زبان کی سلاست و روانی کو اسی طرح سے مدائم رکھے۔ بلا شبہ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد پیمبر ہیں، عشرہ مبشرہ کی بزم کے بزم نشیں ہیں، آپ امام العادلین ہیں، آپ فاتح روم و ایران ہیں، اور ساتھ ساتھ جب ہم بالاہتمام آپ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ فاروق ہیں اور فاروق اعظم ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے اور حد امتیاز کھینچنے والے کو آج دنیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے۔ علیہ وآلہ وسلم نے خود رب ذوالجلال سے طلب فرمایا ہے اور ان کے ایمان کی خواہش کا اظہار فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے ہم انہیں مرید رسول بھی کہتے ہیں اور مراد رسول بھی کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم چاہت بھی ہیں۔ احادیث کی کتب کو جب ہم دیکھتے ہیں اور وہاں ہم مناقب کے ابواب کو دیکھتے ہیں اور بالاہتمام جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ دیکھتے ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک دعا جو حضرت عمر فاروق کے لیے ہے وہ مختلف الفاظ کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں۔ مختلف الفاظ کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کا مختلف کتابوں میں موجود ہونا ایک اس جانب بھی اشارہ کرتا ہے کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دفعہ نہیں مانگا، کئی دفعہ رب کی بارگاہ میں ان کے ایمان کی دعا کی، اور جو الفاظ اور جو خوبصورت کلمات امام الانبیاء کی مبارک زبان سے جاری ہوئے ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں، جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے طلب کرتے ہوئے فرمایا اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو تقویت عطا فرما۔ کیسے؟ آگے فرماتے ہیں بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، کہ ایسے دو افراد میں سے کہ جس سے تو محبت کرتا ہے۔ کون ہیں دو افراد؟ ایک عمر بن خطاب ہیں اور دوسرا ابو جہل بن ہشام، کہ ان میں سے جن کو تو چاہتا ہے ان کے ذریعے سے اسلام کی مدد نصرت اعانت فرما اور اسلام کو قوت اور عزت و شرف عطا فرما۔ تو اب گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ان دو میں سے کسی ایک کے ایمان کی چاہت فرما رہے ہیں، اور رب ذوالجلال نے جس ہستی کو ایمان کی دولت عطا فرمائی وہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عمر بن خطاب نہ صرف مراد رسول ہیں بلکہ یہ مراد خدا بھی، سبحان، بلکہ یوں کہیے کہ اللہ کی محبت کی سند بھی مل گئی آپ کو۔ جی بالکل مل گئی، اور اللہ رب العزت نے اسلام کو تقویت بخشنے کے لیے جس ہستی کا انتخاب فرمایا اس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جملہ ہلکا نہیں ہے، بہت وزنی جملہ ہے۔ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کیے ہوئے کم و بیش 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اس وقت تک مسلمان خاموشی کے ساتھ اسلام کی ترویج و اشاعت میں مصروف تھے، دار ارقم میں موجود رہا کرتے اور تبلیغ دین کا سلسلہ جاری تھا۔ جو ایمان لا چکے تھے ان میں سے بھی اکثر اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آیا کہ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان جو سید الشہداء ہیں، جنہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ کہا، جنہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے شیر کہا، اسد الرسول کہا، وہ جب ایمان لے کر آتے ہیں تو ان کے ایمان لانے کے محض 3 دن کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ ذرا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اسلام لانے سے قبل آپ کے مزاج کے سبب سے آپ کی شخصیت میں متضاد قسم کے جو جذبات ہیں وہ باہم دست و گریباں رہتے تھے۔ صبح بہت زیادہ آپ مخالف ہو جایا کرتے اور شام کو اسلام کے لیے کچھ نرمی بھی محسوس کر لیا کرتے، اور اس طرح کے متضاد قسم کے جو جذبات تھے انہی کی جانب خود اپنا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ایک دن شراب کو تلاش کرتے کرتے مسجد حرام میں داخل ہو گیا اور وہاں میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی جو ہیں عین کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں اور اونچی آواز میں اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ سنو تو صحیح یہ پڑھتے کیا ہیں۔ کہتے ہیں میں جب قریب آیا تو مجھے خوف ہوا کہیں میرے آنے کی وجہ سے اپنی تلاوت روک نہ دیں، میں غلاف کعبہ میں چھپ گیا، اور پھر کہتے ہیں کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے درمیان غلاف کعبہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تالیف قلب کی آیات سورہ حاقہ تلاوت کر رہے ہیں، تو سورہ حاقہ کی آیات کو سن کر جناب عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، اور خیال کیا پیدا ہوا کہ جناب یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، خیال دل میں اب جواب وہاں سے آ رہا ہے، اور اس پر حضور علیہ السلام نے سورہ حاقہ کی یہ آیات ہی تلاوت فرما دی، انہ لقول رسول کریم، یہ تو ایک بزرگ رسول کا قول ہے، وما ہوا بقول شاعر، یہ خیال ادھر ہے اور فرمایا کہ وہ شاعر نہیں ہے،
اور جیسے ہی یہ آیت حضور نے تلاوت فرمائی تو فوراً خیال آیا یہ شاید تو نہیں یہ کاہن ہے کہ دل کے خیال بھی جان لیتے ہیں. اگلی آیت حضور نے تلاوت فرمائی وما بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام نے میرے دل میں جگہ لینا شروع کی, اور پھر اس کے بعد یک کے بعد دیگر مختلف واقعات پیش آتے آتے بالآخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دعا نے جب اپنا خوبصورت اثر دکھایا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے, پھر فاروق اعظم ہوئے اور سارے انہیں سلام پیش کیا کرتے تھے کہ آپ کوئی اور نہیں ہیں, آپ وہ ہیں جنہیں براہ راست رب سے مانگا گیا. اللہ اللہ. اور دیکھیں نا یہ دعائے رسول ہی کا صدقہ تھا. وہی بات ہے کہ جو تلوار اسلام کے خلاف اٹھتی تھی پھر وہ ایسی اسلام کے حق میں اٹھی صاحب کہ اس تلوار کو لوگ دیکھتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں اور مولا کائنات نے اس بات کو انڈورس کیا ہے, ذرا اس کا بھی ذکر ضرور کیجیے گا آپ کہ کفار مکہ کے سامنے سب سے پہلے ببانگ دہل جنہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا وہ فاروق اعظم ہے. اچھا اگین وہی بات, یہاں دعائے رسول ہوتی ہے, وہاں آپ جو ہے ایمان لاتے ہیں, اور پھر وہی بات کہ اسلام کو جو تقویت ملنے والی بات ہے آغاز ایمان لاتے ہی شروع ہو جاتا ہے. ذرا وہاں سے آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنا عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ عمر جن کے اعداء پہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. اب آپ اس جملے کے اندر یہ دیکھیں کہ وہ عمر جن کے اعداء پہ شیدا سقر, یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بھی دشمنی رکھتا تھا تو وہ پھر اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا, اور پھر وہ جب واصل جہنم ہوتا تھا تو دوزخ بھی اس کو فوراً ہڑپ کر لیا کرتے تھے. تو یہ آپ کی بہادری کی طرف اشارہ ہے, اور ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. جیسے کبھی قبلہ نے فرمایا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا, اور یہ ایسی نڈر شخصیت ہیں کہ جب آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اسلام قبول کیا, تو پھر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کیوں نہیں, ہم حق پر ہیں بالکل. تو کہا کہ پھر چھپنے کی کیا ضرورت ہے. اب یہ دیکھیے گا کہ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا نا, عرض کی نا کہ یا رسول اللہ پھر چھپنے کی کیا ضرورت ہے, ہم کھل کر عبادت کیوں نہیں کرتے. اور ان سے پہلے جو ہے وہ 3 دن پہلے سیدنا حمزہ وہ جو شہداء ہیں, امیر الشہداء, وہ جو ہے اسلام قبول کر چکے ہیں. اب 2 بہادر جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آ چکے ہیں, ایسے بہادر کے جو اپنے اسلام کا ببانگ دہل اعلان کرنے والے ہیں. تو حضرت عمر نے جب یہ کہا نا کہ یا رسول اللہ نے کھل کر عبادت کرنی ہے, تو اسی وقت مسلمان جو ہے وہ 2 صفوں میں منتشر ہوئے, 2 صفیں انہوں نے بنائی. ایک صف کی قیادت جو ہے وہ سیدنا حمزہ سید الشہداء وہ کر رہے ہیں, اور دوسری کی قیادت جو ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں. یعنی حق نے حق سے سوال کیا اور حق نے حق کے ساتھ حق کا جواب دیا, اور پھر اس حق کے اظہار کے لیے کعبہ مشرفہ میں دونوں ہاتھ ہوئے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ چلنا شروع کیا نا تو ہمارے قدموں سے ایسے گرد و غبار اڑ رہی تھی جیسے آٹا جب چکی پیسا جاتا ہے نا تو اس وقت وہ جو گرد و غبار اڑتی ہے, تو ہم جو چل کر جا رہے تھے کعبہ مشرفہ میں تو اس طرح ہمارے قدموں سے جو وہ غبار اڑ رہی تھی. اور کہتے ہیں کہ پھر جب ہم نے طواف بیت اللہ کیا پہلی بار تو اس وقت جو ہے وہ کفار کے اوپر نہایت ہی جو نا وہ ایک روب اور دبدبہ طاری ہوا. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ مسلمان جو ہے وہ کھل کر انہوں نے اعلان کیا. دوسرا ایک روایت میں آتا ہے, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے عمر نے اسلام قبول کیا تب سے ہم طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ایک اور روایت میں حضرت صہیب بن سنان رومی کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیا نا, اسلام قبول کیا, تو اسلام گویا کہ پردے سے باہر آیا, اور ہم نے بیت اللہ میں اعلانیہ جو ہے وہ نمازیں ادا کرنا شروع کی. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر ہم پر کوئی سختی کرتا تھا نا تو ہم اس سے انتقام بھی لیتے تھے. وجہ اس کی یہ تھی کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا نا تو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے لوگوں کو گھر گھر جا کر بتانا شروع کیا. وہ خود کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو اس وقت میں نے دل میں سوچا کہ وہ کون شخص ہے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے. ابو جہل. تو اس وقت میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ یہ ابو جہل ہے جو سرکار علیہ السلام سے سب سے زیادہ سخت نفرت کرتا ہے. آپ فوراً جو ہے وہ ابو جہل کے پاس گئے, اس کا دروازہ کھٹکھٹایا, اور جب وہ باہر آیا تو بڑی وہ اس کو تو معلوم نہیں تھا, اس نے کہا اہلا و سہلا مرحبا. تو پھر کہا کہ بتائیں آپ کس وجہ سے آئے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں یہ بات بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں محمد عربی کا غلام ہو چکا ہوں, ان کی لائی ہوئی چیزوں کی تصدیق کرتا ہوں, اور اب میں جو ہے وہ ان کا شہدائی ہو چکا ہوں. اللہ, یعنی سب سے پہلے امت کے فرعون کو شٹ اپ کال دیا. جی. اور پھر اس نے وہ دروازہ بند کیا, اور دروازہ بند کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو کہنے لگا کہ تم جو لائے ہو اس کا بھی برا ہو, جس پر تم ایمان لے کر آئے ہو اس کا بھی برا ہو. یعنی ڈر اور خوف کے مارے پہلے دروازہ بند کیا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے اس نے پہلے دروازہ بند کیا, ورنہ کوئی اور آتا تھا تو ابو جہل اس پر ظلم کرتا تھا. ادھر جو ہے وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے اس نے دروازہ بند کر دیا. اچھا, پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جمیل بن معمر ایک شخص تھا, اور یہ معروف تھا اس بات میں کہ اگر اس کو کوئی بات پتہ چل جائے تو وہ اس بات کا ڈھول پیٹنا شروع کر دیتا. ٹھیک ہے. تو آپ باقاعدہ اس شخص کے پاس گئے اور جا کر اس کو بتایا کہ میں جو وہ ایمان لے کر آیا ہوں.
تو جب اس نے سنا نا تو وہ چیخیں مارنا شروع ہو گیا اور باہر نکلا مکے کی گلیوں میں اور کہنے لگا کہ عمر جو ہے وہ بے دین ہو گیا، عمر بے دین ہو گیا. اور آپ پیچھے چلتے رہے اور ساتھ ساتھ کہتے رہے کہ یہ جھوٹ کہتا ہے، عمر بے دین نہیں ہوا بلکہ عمر مسلمان ہو گیا. اللہ. اور جب آپ نے یہ کہا نا تو کفار مکہ جو تھے ان کے اندر ایک تیش پیدا ہوا اور کئی لوگ جو ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے وہ ٹوٹ پڑے اور آپ کو اس طریقے سے زدو کو کرنے لگے حتیٰ کہ جو ہے وہ سورج سر پر آ گیا. اللہ. اور اتنا زدو کو کیا گیا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ تھک گئے، لیکن اس کے باوجود کہنے لگے کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں اپنے نبی کا غلامی کو اب نہیں چھوڑ سکتا. اور پھر اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے طور پر جو ہے وہ ان سے انتقام لیا. یہ وہ مقام ہے، یہ ساری باتیں، اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلانیہ ہجرت کرنا، وہ سارے معاملات اس وجہ سے. اور فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے جب تک مکہ مکرمہ میں نماز پڑھنے کے وہ تمام حقوق آپ نے حاصل نہیں کیے جس پر کفار مکہ غالب ہو چکے تھے. اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ سیدنا امیر الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. یہ آپ کے لقب فاروق کی ایک انتہائی وجہ تھی کہ آپ کے ایمان لاتے ہی اسلام معزز ہوا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق. سلامت رہیے آپ دونوں. اب کیا خوبصورت تمیز اور کیا خوبصورت آپ نے گفتگو کی. اب ذرا آئیے تمام سننے والوں کو، اس وقت میرا خیال ہے فاروقی اوصاف و محاسن کی امت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. مطلب جس نہج پہ اس وقت امت کھڑی ہوئی ہے نا، میرا خیال ہے کہ اگر کسی بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو فاروقی اوصاف و محاسن کے، جہاں مطلب آپ کو اتنے اوصاف نظر آتے ہیں کہ جس میں آپ اپنے آپ کو دوبارہ جو ہے اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کرے ایسا ہو. تو فاروقی اوصاف و محاسن کے بارے میں بتائیے، اور پھر وہ جو آپ کی شخصیت کی جو بڑی ایک مختلف قسم کی خوبیاں تھیں ذرا اس کا بھی چرچا کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت فضل ہے کہ آج ہم اس عظیم شخصیت کا ذکر خیر کر رہے ہیں کہ جو روئے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے بعد جو بھی اربوں انسان ہیں ان میں جو دوسرے نمبر پر فضیلت رکھنے والی شخصیت ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. اور یہ اجماع صحابہ سے ثابت شدہ عقیدہ ہے. اور بخاری کی روایت ہمیں ملتی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل کسے سمجھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو. پھر فرمایا دوسرے نمبر پر کسے سمجھتے ہیں؟ تو فرمایا عمر کو. یعنی مولا علی کا اور تمام صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ روئے زمین پر انبیاء کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے عظیم شخصیت ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ. حسین دیکھیں گفتگو ہے کہ اہل بیت اطہار میں مولا کائنات موجود ہیں، اہل بیت اطہار صحابہ میں جن کو انڈورس کر رہے ہیں ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا خوبصورت یہ. بالکل. اور دوسری انفرادی خوبی یا وصف ہم کہیں جو تاجدار کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب کو عطا فرمایا کہ جس گلی میں عمر ہوتا ہے شیطان اس گلی میں نہیں جا سکتا ہے. یعنی جہاں ذکر خیر عمر ہوگا وہاں پہ شیطان کا داخلہ ممنوع ہے. یہ شاندار فضیلت اور انعام چند ہی لوگوں کو عطا ہوا ہے. تیسرا اگر ہم دیکھیں جو انفرادی خوبی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت عمر کو دیکھتے ہیں اور تبسم فرماتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت عمر سے معلوم کیا، پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے میں کیوں مسکرایا؟ تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل نظر الیک بالشفقۃ والرحمۃ لیلۃ عرفہ، کہ اے عمر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر نظر شفقت اور نظر رحمت فرماتا ہے عرفہ کی رات. وجعلک مفتاح الاسلام، اور اللہ نے تجھے مفتاح الاسلام بنایا ہے، اسلام کی چابی بنایا ہے. اور اس حدیث کی تشریح ہمیں نظر آتی ہے کہ جب دور فاروقی آتا ہے تو اسلام کی سرحدوں کو وہ وسعتیں ملتی ہیں کہ تاریخ دنگ رہ جاتی ہے کہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے اور خلافت کرنے والی جو شخصیت ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی طرح سب سے پہلے اسلام کو ظاہر کرنا، اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلے بیعت کرنے والی جو شخصیت ہیں وہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور یہ اتنا عظیم مرحلہ تھا کہ جس وقت ذرا سا بھی اختلاف امت میں انتشار کا سبب بن سکتا تھا، اس وقت حضرت عمر فاروق نے صدیق اکبر کی نہ صرف بیعت کی بلکہ صحابہ کے سامنے حضرت صدیق اکبر کے پہلے خلیفہ ہونے کے زبردست دلائل دیے جن کے بعد سارے صحابہ نے اجماعی طور پر صدیق اکبر کی بیعت کا شرف حاصل کیا. اسی طرح ہم دیکھیں تو ہجری تاریخ کا کیلنڈر شروع کرنا یہ بھی انفرادی خوبی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. علمی مقام کا جہاں تک تعلق ہے تو اسلام لانے سے پہلے بھی جو مکے میں اور قریش کے چند لوگ ہی لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان چند لوگوں میں بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شامل ہے. اور آپ کی تحریر اتنی وزندار اور اتنی پر اثر ہوا کرتی تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک خط لکھا جو اس وقت گورنر تھے، اور کیا شاندار الفاظ اور مختصر الفاظ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تحریر میں لکھا کہ آج کا کام کل پر نہ ڈالو ورنہ یہ کام جمع ہوتا رہے گا اور تم پریشان ہو جاؤ گے کہ کون سا کام کریں اور کون سا نہ کریں، نتیجتاً کچھ بھی نہیں کرو گے. یہ 2-3 لائنوں میں پوری زندگی کا اصول بتا دیا
دیا کہ آج کا کام آج کرنا ہے ورنہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے، اس سے بہتر جو ہے مطلب مثال نہیں مل سکتی. اسی طرح عدل و انصاف آپ کی خوبی تھی، نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ ذمی کافروں کے ساتھ بھی آپ عدل کیا کرتے تھے. ایک کافر بزرگ گداگر کو آپ نے دیکھا، صرف اس کی مدد نہیں کی بلکہ پوری دنیا کے لیول پر یہ پالیسی بنا دی کہ جو بھی بزرگ ذمی کافر ہوگا اس کی ذمہ داری اسلامی حکومت نے لینی ہے اور اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے. اسی طرح خوف خدا اگر ہم دیکھیں تو صحابہ ارشاد فرماتے ہیں جب بھی امامت فرماتے تو قیامت اور عذابات سے متعلق آیات کی تلاوت اکثر کرتے اور اتنا روتے کہ ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں میں کبھی کبھی آخری صف میں ہوتا تھا لیکن عمر کے رونے کی آواز مجھے آخری صف میں آتی تھی. امام کا یہ عالم ہوگا تو مقتدی کا کام کیا عالم ہوگا. اور ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہے، وہ صحابی ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر آیت پڑھ کے اتنا روئے کہ مزید آگے آیت کنٹینیو نہ کر سکے، مجبوراً حضرت عمر کو رکوع کرنا پڑا. اور آخر میں حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے ندا دی جائے اور کہا جائے کہ روئے زمین کے سارے انسان جنت میں جائیں گے صرف ایک جہنم میں جائے گا تو عمر کو یہ خوف ہوگا کہ قیامت کے دن کہیں میرا حساب نہ کر دیا جائے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یہ امید بھی تو بتا دیجیے نا کہ اگر روئے زمین کے تمام لوگ جو ہیں وہ اپنا ایک طرف رکھ دیجیے اور جنت میں اگر کوئی ایک جائے گا تو مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. سرکار کی سی بات ہے صاحب، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کتنی مرتبہ اگر آپ بتائیں گے کہ یہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لمحہ مبارک سے جملے نکلتے وہاں موافقت میں قرآن کی آیات اتر جاتی تھی. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس مضمون کو موافقات عمر کہا جاتا ہے جناب، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال کی موافقت میں یا پھر آپ کے الفاظ کی موافقت میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا نازل ہونا. مفسرین نے اس کی تعداد مختلف ذکر کی ہے اور راجح قول تقریباً 20 آیات کا ہے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق اور موافق میں قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں. چند ایک میں ناظرین کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ الفاظ بھی جو عمر فاروق کی زبان سے نکلے وہی قرآن کی آیت بنا. ایک یہودی آیا تھا اور اس نے آ کر کہا کہ یہ جو جبریل کا نام تم لیتے ہو کہ وہ تمہارے نبی کے پاس آ کر وہی سناتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے معاذ اللہ. تو اس کو جواب دیتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ من کان عدو للہ و ملائکہ، اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور بالخصوص جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے، اللہ ان کافروں کا دشمن. اللہ اکبر. یہ آپ نے کہا تھا. اور پھر یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 آج بھی قرآن میں تلاوت ہوئی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایک اور مقام یہ آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں بیٹھے ہیں اور کعبۃ اللہ کو بھی دیکھتے ہیں اور مقام ابراہیم کو بھی دیکھتے ہیں. اٹھ کر گیا حضور کی خدمت میں کہنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کو نازل فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم. اللہ اکبر. اللہ. یعنی مقام ابراہیم پر جو نماز ادا کی جاتی ہے اور بالاہتمام جو طواف کے بعد جو واجب رکعتیں ادا کی جاتی ہیں وہ یاد ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اس مقام کو مصلی بنایا گیا. یعنی دنیا بھر کے مسلمان آ کر یہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کرتے ہیں یہ اصل میں خواہش عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیے کہ جب آپ ایمان لے کر آئے تو اس کے بعد آپ شراب سے بہت زیادہ کراہیت کھانے لگے اور ہمیشہ اس خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ یہ شراب جلد از جلد جو ہے حرام کرا دی جائے. تو لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تدریجاً اس شراب کو رفع فرمانا چاہتے تھے تو جب پہلے آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا تو قرآن کی آیت آئی یسألونک عن الخمر والمیسر. پھر اس کے بعد پھر دعائیں کرتے رہے کہ اس کا کوئی واضح حکم نازل ہو. پھر لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کی آیت نازل ہوئی. پھر اور زیادہ جب گزارشات اور عرضیاں پیش کرنے لگے تو پھر وہ حتمی فیصلہ کیا گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. گویا کہ اب شراب پینے والے پر حد جاری ہوتی ہے تو حد کا جاری ہونا گویا کہ اللہ کے حقوق میں سے. اور یہ خواہش کس کی قائم ہوئی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایسا کوئی ایبسولوٹ حکم نازل ہو اور پھر ان کے اس خواہش پر رب ذوالجلال نے باقاعدہ اس کو سزا کے طور پر حد کو بھی پھر احادیث کریمہ میں اس کو ذکر کر دیا. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور آیت جو ہمیں بہت اہتمام کے ساتھ نظر آتی ہے علامہ ابن کثیر نے اسے ذکر کیا ہے اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے کہ جب دو افراد حضور علیہ السلام سے فیصلہ کروانے کے بعد عمر فاروق کے پاس آئے تھے کہ جو ہے نا ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے تو جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا اس نے عمر فاروق سے کہا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ جان لینا کہ اللہ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے اور یہ مانتا نہیں ہے. تو عمر فاروق نے کہا کہ اچھا میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. گھر گیا اور تلوار لے کر آئے اور جس کے خلاف حضور نے فیصلہ فرمایا تھا اصلاً وہ منافق ہے تو حضور علیہ السلام کے یہ جانثار صحابی جناب عمر فاروق نے اس کا سر تن سے جدا کیا اور جو دوسرے شخص موجود تھے وہ دوڑتے حضور کی خدمت میں گئے کہ عمر فاروق نے قتل کر دیا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ایسا نہیں کر سکتے. تو یہ آیات نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ حکم نازل ہو رہا ہے اور قسم کھا کر حکم ہو رہا ہے آپ
آپ کے رب کی قسم ہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے۔ یعنی وہی بات آ گئی نا کہ مصطفیٰ کے فیصلے سے جو کوئی ٹکرا گیا اس کی گردن کب بھلا پھر بچ سکے فاروق سے؟ بالکل، اور گویا کہ حضور نے یہ اور آیات نے اعلان فرما دیا کہ جس کو قتل کیا گیا ہے واصل جہنم کیا گیا وہ مسلمان نہیں بلکہ منافق تھا۔ عبداللہ بن ابی جب دنیا سے گیا تو حضور علیہ السلام صلہ رحمی اور خیر خواہی کے طور پر اس کا جنازہ پڑھانا چاہتے تھے، لیکن عمر فاروق بار بار منع کرتے تھے کہ آپ جو ہے اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضور علیہ السلام کے جنازہ پڑھانے کے بعد قرآن کی آیات نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، فرمایا کہ یہ حکم اب نازل ہو گیا ہے کہ عمر جو کہتے ہیں کہ نہیں منافقوں کا جنازہ نہیں ہوگا تو یہ آیات نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ بہت ساری دیگر آیات بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ سورہ مومنون میں جب انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہوا تو وہ تذکرہ ایسا خوبصورت ہو رہا تھا کہ آپ کی زبان پر جاری ہوا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہی آیت نازل ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ صحابہ بغیر حجاب کے بغیر پردے کے ازواج سے ماؤں سے ملتے تھے، آپ حضرت عمر فاروق کو برا محسوس ہوتا تھا کہ نہیں اس طرح سے نہیں ملنا اور تکریم ان کی قائم رہنی چاہیے، وہ نازل ہوگی۔ اگر کوئی شخص غلطی سے دروازہ کھول کر بغیر اجازت گھر میں داخل ہو جائے تو فاروق کہتے ہیں کہ جناب گھر میں داخل ہونے کا پروٹوکول ہونا چاہیے، آیت نازل ہو جاتی ہے لا تدخلوا بیوتا غیر اللہ سبحان اللہ، بھائی سلامت رہیے، سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو ہے۔ اب آئیے ذرا، چونکہ ظاہر ہے یہ موقع اور اس موقع پہ تو اگر احادیث مبارکہ کی بات نہ آئے تو لطف نہ آئے گا، کیونکہ کن کی کنجی کے مالک اپنی زبان اقدس سے جس کو انڈورس کر دیں، جس کے لیے جملہ فرما دیں، وہ جملہ اس کے لیے اس شخصیت کا ٹائٹل بن جاتا ہے، اس کا ریفرنس بن جاتا ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق کے لیے تو سرکار علیہ السلام نے کیا کیا فرما دیا، کیا کیا فرما دیا، اور کہاں کہاں ان کی فضیلتوں کو تلاش کریں گے، آئیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دوست ہیں کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے کے بعد ہر لمحے موجود رہے، اور پھر اس کے بعد جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مزار پر انوار میں تشریف فرما ہیں، اور جب انشاءاللہ میدان محشر میں ہم سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو اس میدان محشر میں پہنچنے والی شخصیات ہوں گی اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم ہوں گے۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے ان سے مصافحہ ہوگا، سب سے پہلے ان کو سلام ہوگا، سب سے پہلے ان کو داخل جنت کیا جائے گا، کیسی بات۔ تو یہ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں خود سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر بھی ہے کہ ترجمان نبی ہم زبان نبی جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہم ایسی شخصیت کا اگر تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ تذکرہ ہمارے لیے ہی جو ہے وہ درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت جو آپ نے بھی سرنامے میں ذکر کی تھی، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ یعنی آپ کی شان، آپ کی عظمت اتنی بلند تھی کہ اگر یہ نبوت کا سلسلہ نہ رکتا تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جن کو یہ مقام و مرتبہ ملتا ہے اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہو، لیکن خاتم النبیین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ سلسلہ موقوف ہو چکا۔ لیکن اس کے باوجود سرکار علیہ السلام نے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت فرمایا، جس میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں جو ہے وہ محدث ہوا کرتے تھے، اور میری امت کا اگر کوئی محدث ہے تو وہ فاروق اعظم ہے۔ صحابہ کرام نے ایک موقع پر یہ سرکار علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور یہ محدث کون ہوتا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا محدث وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے باوجود آپ کی رائے جو ہے وہ وحی کے موافق ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی رائے جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے مفید ہوتی ہے، وہی آپ کی رائے کے موافق میں آ جائے جی، اور آپ جو ہے وہ جو کلام فرماتے ہیں وہ اس میں فرشتے آپ کے گویا کہ آپ کی زبان سے کلام کر رہے ہیں۔ تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت ہے۔ ایک طرف تو فرشتے آپ کی زبان سے کلام فرما رہے ہیں، دوسری طرف سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمر وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر شیطان جو ہے وہ اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا وہ ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ شامل ہے، وہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے دل کو وسوسوں سے بچانا ہو، ذہن کو جو ہے وہ منتشر ہونے سے بچانا ہو تو زبان پر تو اپنے ماتھے پر جو ہے نا وہ شہادت کی انگلی سے بغیر روشنائی کے آپ یا عمر لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کا ذہن جو ہے وہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ تو وہ عمر جن کو دیکھ کر شیطان رستہ بدلتا تھا، آج ان کے نام سے بھی شیطان دور بھاگتا ہے، اور یہ بزرگوں کا تجربہ مجرب شدہ عمل ہے۔ اچھا، ایک اور مقام پر میں یہ عرض کروں کہ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی نا کہ آپ ہمیں فاروق اعظم کے بارے میں کچھ بتائیں، تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کو لقب فاروق عطا کیا گیا اور سرکار کی بارگاہ سے عطا کیا گیا، اور جب یہ ایمان لے کر آئے تو جبریل امین حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ عمر جو ہے وہ زمین میں تو عمر ہیں لیکن آسمانوں پہ فاروق ہیں۔ اور دیکھیں نا وہ جنت کا محل، مطلب سرکار علیہ السلام حیا فرمائے جانے سے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس سے حیا فرمائے، یعنی اگر ہم اہل جنت کے چراغ، اہل جنت کے چراغ ہیں، مطلب ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل پر اگر احادیث کو پڑھنا شروع کریں تو ہمارے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم
ان فضائل کا ذکر کر سکیں. اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں بس یہ ایک جملہ ہے کہ فاروق اعظم وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حق کو باطل سے ایسا ممتاز کر دیا کہ آج بھی اگر کسی کو حق اور باطل کے درمیان اگر کوئی چیز دیکھنی ہو نا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھ لیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کو اور مسلمانوں کو کس طریقے سے واضح کیا، آج کے دور میں ہم اس کو دیکھ لیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کون صاحب ایمان ہے اور کون منافقت پہ مبنی ہے. فاروق اعظم بس فاروق اعظم ہے. آگے چلیں سر. آئیے اب آتے ہیں بڑا ایک سمجھنے کے پرکیف قسم کا جو ہے وہ اپنا منظرنامہ آپ نے پیش کرنا ہے، اور کیونکہ سارا معاملہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. فاروق اعظم کیوں ہے؟ وہ عشق کا پیالہ ہے نا جو پی کے رکھا تھا، ایسا پی کے رکھا تھا صاحب کہ اس عشق نے جو آپ کو فاروق اعظم بنا دیا. تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہاں بات ختم نہ ہوئی، یعنی جتنا فریفتہ آپ سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس پر تھے اتنے ہی فریفتہ آپ ان کے اہل بیت پہ بھی تھے. تو اہل بیت اطہار سے جو آپ کی محبت اور مودت تھی وہ بھی ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک اہل بیت علیہم السلام سے محبت کا تعلق ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی سے ایسی قربت اور ایسی محبت تھی کہ ہر معاملے میں حضرت علی سے مشاورت کیا کرتے اور آپ کے بہت سارے مشوروں پر عمل کرتے. اور یہ قول آپ کا بڑا مشہور ہے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی کے مشورے اور علی کی اس طرح کی مدد نہ ہوتی تو عمر ہلاک ہو جاتا. یعنی اتنی قربت خاص اور ایسی زبردست دوستی ہے. اسی طرح جب بیت المقدس کی فتح کے لیے حضرت عمر فاروق مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں تو اپنے پیچھے جسے نائب خلیفہ مقرر فرماتے ہیں وہ بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنی محبت کہ سارے صحابہ میں جو عمر کا نائب اور خلیفہ بنے گا وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح جب مدائن کی فتح ہوتی ہے اور مال غنیمت آتا ہے اور اس کی تقسیم کا معاملہ ہوتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو 1000 درہم دیتے ہیں، امام حسین کو 1000 درہم دیتے ہیں، اور جب آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر آتے ہیں تو ان کو 500 درہم دیتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر یہ شکایت کرتے ہیں کہ اے بابا جان، جب امام حسن اور امام حسین چھوٹے تھے میں تب بھی جنگ لڑا کرتا تھا، میرا ایکسپیرینس زیادہ ہے پھر بھی مجھے آدھی رقم مل رہی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے. آپ نے ارشاد فرمایا بات بالکل درست ہے لیکن ان کے والد علی ہیں، ان کی والدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، ان کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کے چچا جعفر طیار ہیں، اور ان کی خالائیں رقیہ، زینب اور ام کلثوم رسول خدا کی بیٹیاں ہیں. جب یہ رشتے ہوں تو پھر تم ڈبل کا مطالبہ کر لو. یعنی اپنے بیٹے پر بھی جن کو فوقیت دی ہے وہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ. لیکن نسبتوں کا پاس کتنا ہے. حضرت عمر مولا علی کے پاس گئے اور فرمایا کہ یہ حدیث مجھے ایک پرچے پر لکھ دیں، یہ تحریر مجھے لکھ دیں. مولا علی نے لکھ دی. آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو یہ تحریر میرے کفن میں لکھنی ہے کہ یہ علی کی ضمانت ہے کہ عمر اہل جنت میں بھی ہیں اور اہل جنت کے لوگوں کا چراغ بھی ہیں، اور یہ ضمانت مولا علی کی ہے. یہ وصیت فرمائی کہ یہ لکھی ہوئی تحریر مولا علی کی ہے، یہ میرے کفن میں ہونی چاہیے. اسی طرح امور سلطنت کی جب ڈسکشن ہو رہی ہوتی تھی تو کسی کو اندر داخلے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر آپ کے شہزادے آئے، آپ نے منع فرما دیا نہیں آنا. امام حسن آئے، آپ نے دیکھا کہ بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے بھی نہیں ملے گی، وہ جانے لگے. تو حضرت عمر فاروق کو جب اطلاع ملی تو آپ امام حسن کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ کیوں اندر تشریف نہیں لائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو منع کر دیا تھا، مجھے لگا کوئی ضروری کام ہوگا میں بعد میں آ جاؤں گا. آپ نے ارشاد فرمایا وہ عمر کا بیٹا ہے اور آپ رسول خدا کے بیٹے ہیں، اور یہ بال جو عمر کے ہیں یہ بھی آپ کی وجہ سے، یہ بھی آپ کی وجہ سے. عمر کو جو عزت ملی ہے وہ رسول خدا اور آپ کے خاندان کی وجہ سے ملی ہے. آپ کو عمر سے کسی بھی وقت اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب آپ کا دل ہو آپ آ جائیں. اسی طرح مولا علی کو پورے مدینہ پاک کا چیف جسٹس جس نے مقرر کیا وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کسی بات کو ٹالا نہیں کرتے تھے مولا کائنات. جو بات آپ نے فرما دی اس کو منوان پورا. بالکل. اور جہاں تک عشق رسول کا معاملہ ہے، آخری چیز بس ذکر کر کے پھر ختم کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ادب اور عشق آپ کے دل میں تھا، جب یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی والی آیت نازل ہوئی کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے خوف کا یہ عالم ہوتا کہ بارگاہ رسالت میں جب بولتے تو اتنی ہلکی آواز سے بولتے کہ ایسا لگتا سرگوشی کر رہے ہیں. تو پوچھنا پڑتا تھا عمر کیا کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا بلند آواز سے کہیں تاکہ سننے میں آئے. اللہ کو عمر کا آواز کو پست کرنا اتنا پسند آیا، اگلی آیت عمر کی شان میں نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو رسول کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، ہلکا رکھتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے حوالے سے پرکھ لیا ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور انہی آوازوں کو پست رکھنے والوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. سبحان اللہ. سلامت رہیے آپ تینوں احباب. کیا خوبصورت ہدیہ عقیدت